آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم خواجہ آصف صاحب، جناب محترم سردار ایاز صادق صاحب، محترمہ نصرت عامر صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون کے شیروں اور شہر اقبال کے شاہینوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے ان جذبات کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج یقیناً آپ کے ان جذبات سے ہمارے قائد نواز شریف کو، جو کوٹ لکھپت جیل میں کسی جرم کی پاداش میں قید نہیں بلکہ 20 کروڑ عوام کے حق حکمرانی کی بات کرنے کے پاداش میں جیل کاٹ رہے ہیں، آپ کے جذبوں سے انہیں نیا حوصلہ ملے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے نوجوانوں، آج آپ کے پاس ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں دوبارہ وزارتیں ستا رہی ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں حکومت سے دوری کا دکھ ہے، ہم آج آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ 72 سال سے پاکستان کے لوگوں سے، اس ملک کے عوام سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، 1999 میں یہ بات غور سے سنو، 1999 میں پاکستان جنوبی ایشیا کی نمبر 1 معیشت تھا، ہماری فی کس آمدنی $620 تھی، ہندوستان کی فی کس آمدنی $440 تھی، اور بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی $390 تھی۔ پاکستان کا روپیہ سب سے مضبوط تھا، پاکستان کی ترقی کی شرح سب سے تیز تھی۔ آج 20 سال کے بعد ہندوستان کی فی کس آمدنی $2000 ہو گئی ہے، بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی $1700 ہو گئی ہے، اور عمران نیازی نے پاکستانی روپے کو ڈی ویلیو کر کے ہمیں $1700 سے $1450 پہ پھینک دیا ہے، اور آج پاکستان جنوبی ایشیا میں ہندوستان سے پیچھے، بنگلہ دیش سے پیچھے، سری لنکا سے پیچھے، نیپال سے پیچھے، وہ افغانستان جو خانہ جنگی میں تھا اس کے بھی 2 صدر 6 سال کی مدت پوری کر گئے ہیں، لیکن 72 سال ہو گئے ہیں، پاکستان میں کوئی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا۔ تو یہ سوال پاکستان کے لوگوں کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ بنگلہ دیش میں کیا سرخاب کا پر ہے، ہندوستان میں کیا سرخاب کا پر ہے، سری لنکا میں کیا سرخاب کا پر ہے۔ یہ ملک اس لیے آگے نکل گئے کہ وہاں پہ ان کے ووٹ کی عزت ہے، اور پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا کہ 20 کروڑ عوام کو ان کے ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی۔ زندہ باد۔